ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار سیاکار ہوں، میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کر کہنے لگی، میرے مرشد میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، مائی وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا، آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ جوانو سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی، جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں، یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو، ادھر کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی، مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے، محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میاں تو سویا ہوا ہے اور میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری تو یہاں پہ سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کے آ۔ ہے ادھر ندامت کے 2 آنسو بہے تھے، ادھر ندامت اور شرمندگی خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے 2 آنسو بہے تھے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا۔
ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا، ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نوجوانو، کریم رب کی چوکھٹ پہ آ گیا کرو، اپنا سر جھکا دیا کرو، خشیت الہی میں آ کر ایک آنسو بھی بہا دیا کرو۔